بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس کے حوالے سے ہماری ادنا سی کوشش کچھ عرصے کے لیے جاری تھی، لیکن ہم اس کو کسی پراپر وے کے اندر نہیں ڈھال پا رہے تھے، تو جس کے سبب ہمارے بہت سے احباب کے میسج آتے تھے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی پروگرام یا کچھ اس حوالے سے ہمارے سامنے پیش کریں۔ کوئی قرآن کی آیت بھیجتے تھے کہ اگر قرآن کی آیت کا یہاں پہ کیا مفہوم ہے، اگر یہاں پہ یہ اس طرح سے مفہوم لیا جائے تو پھر آپ کی سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے، وہ کیا مفہوم ہے آپ کی نظر میں۔ تو ہم ان دونوں کا ہمیں مطلب سمجھائیں کہ کیا کہیں پہ کوئی فرق نظر آ رہا ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے۔ تو ایک عرصہ سے ہماری کوتاہی سمجھ لیں کہ ہم اس کے اوپر ورک نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ آپ اس پہ ایک مکمل پراپر ایک تسلسل کے ساتھ ایک پروگرام شروع کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، ہماری ملت کے لیے، تشیع کے لیے، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پر ہمیں وضاحت کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم واضح کر سکیں کہ کون سی چیز قرآن کے آیات کے اندر کن مینیو میں استعمال کی گئی ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے، دونوں کو واضح کریں، کیونکہ کچھ ہماری تفسیر کی خامیوں کی وجہ سے، کچھ ہمارے احادیث کے ذخیرے کی وجہ سے یہ چیز کوتاہی کش، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی باتیں جنم لے رہی ہیں۔ میں ایک دن یوٹیوب کھول رہا تھا تو آپ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ گواہی دیں گے اس چیز کی۔ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں کہ سینکڑوں ایسی ویڈیو موجود ہیں جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ دا سائنٹیفک مسٹیک ان قرآن۔ قرآن کے اندر انہوں نے اس قسم کی سائنٹیفک مسٹیک کے نام سے بہت سی ویڈیو بنا رکھی ہیں، مگر افسوس کہ کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمارے علماء میں سے جو تفاسیر بیان کرتے ہیں، مفسرین میں سے کوئی سامنے آئے اور ان کا جواب دے۔ اس چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، کوئی کسی کو میدان میں اترنا ہوگا جو ان چیزوں کے فرق کو واضح کر کے بتائے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں جن کو سائنٹیفک مسٹیک کہہ رہے ہیں، دراصل یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی ادنا سی کوشش جتنی ہم سے ہو سکے گی ہم پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے لازم پہلے ہے کہ ہمیں تعارف ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے اور سائنس کیا ہے۔ اگر ہم قرآن اور سائنس کے اندر فرق نہیں جانتے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ فرق جاننا لازم ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں قرآن اور سائنس کی تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا آپ زبردستی جو ہے قرآن کو سائنسی کتاب ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن کی ان آیات کی نشاندہی کرتے ہیں، ان آیات کی جن میں خداوند متعال نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور بار بار متعدد جگہوں کے اوپر فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کے اندر، اس کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں معرفت کے لیے، تاکہ ان نشانیوں کو کھول کے بیان کریں، ان میں غور و فکر کریں۔ ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو کوئی سائنسی کتاب ثابت کریں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، اگر چاہے وہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ خدا کی ذات کو کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو غور و فکر کرے گا، جو ان تمام چیزوں کے اندر، قرآن کے اندر، کائنات کے اندر، یا جس چیز کے اندر خداوند متعال نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، وہ سرخرو ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں گے۔ اگر ہم چند عقائد کے پیچھے، چند باتوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، کائنات کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے۔ آسانیاں ان کے لیے ہیں جو محنت کرتے ہیں، سست اور کاہلوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں پر مفتی محمود صاحب کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر اور مسلمان دریا میں کودیں تو ان میں بچے گا وہی جس کو تیرنا آتا ہوگا، کیونکہ خدا کبھی جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔
خدا محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والوں کو خدا اجر بھی دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا میرا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اس لیے قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اگر فلاح چاہتے ہیں، اگر بلندی چاہتے ہیں، اگر زمانے کے اندر اپنا نام و نشان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس عروج کی طرح واپس جانا چاہتے ہیں جو 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمانوں کا عروج تھا اس دنیا کے اوپر، جب دنیا کو سائنس نام کی کوئی چیز پتہ نہیں تھی، جب وہ بوسیدہ عقائد کے غلام تھے، اس وقت مسلمان اس چیز کے اندر ترقی کر رہے تھے۔ صرف قرآن کے اندر حکم نہیں ہے بلکہ بہت سی روایات کے اندر بھی غور و فکر کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر، 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال، با اختلاف روایت 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچنے کا مقام ہے 1 گھنٹے کا غور و فکر، یعنی کہ ہمارے مذہب کے اندر غور و فکر کی اتنی اہمیت ہے، مگر ہمارے مذہب میں ہی ہم سب اس غور و فکر سے عاری نظر آتے ہیں۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم اگرچہ تقلید کو میں برا نہیں کہتا، لیکن ہم تقلید کو کچھ حد سے زیادہ لے کے چلے گئے ہیں۔ ہر چیز کے اندر تقلید نہیں، ہم نے چند فروع افعال کے اندر تقلید کرنی تھی، لیکن ہم ہر چیز کے اندر تقلید کرتے جا رہے ہیں، تاکہ کہ سائنس کے غور و فکر کریں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے۔ دیکھیں، میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے اگر جبراً اپنا کلمہ پڑھوانا ہوتا، جبراً کوئی چیز ہم پہ نافذ کرنی ہوتی تو انبیاء بھیج دیے تھے، رسول بھیج دیے تھے، آئمہ کو بھیج دیا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کو ذوالفقار دے کے بھیج دی تھی اگر جبراً کسی چیز کو منوانا ہوتا۔ لیکن خدا فرما رہا ہے کائنات کے اندر غور و فکر کرو، نشانیاں ہیں دین کے آنے جانے میں، کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کا اتنا مقام ہے، مگر خدا نے پھر بھی انبیاء بھیجنے کے بعد، رسول بھیجنے کے بعد پھر بھی غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ قرآن کوئی جامد کتاب نہیں ہے، قرآن متحرک کتاب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، جیسا کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے قرآن تو 1400 سال پہلے آیا، آج کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ڈیفائن نہیں کرتا، نہیں، قرآن متحرک۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ ابن عباس زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ میرے مولا نے بولا کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک نقطہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمارے مذہب کے اندر جو تفاسیر موجود ہیں، جو احادیث موجود ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپڈیٹ کریں۔ میری ایک ادنا سی رائے ہے کہ ہمیں اپنی تفاسیر کو، احادیث کو، ان چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پرانے زمانے سے مطابقت رکھتی آئی ہیں، اور وہ تفاسیر جن کو ہم نے، ان آیات جن کی تفاسیر ہم نے موجودہ زمانے کو مد نظر رکھ کر کی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی کوتاہی سمجھ لیں، جو سمجھ لیں کہ ہم نے جب گزشتہ زمانوں میں تفاسیر کی تھی تو اس وقت ہم زمانے کو ضرور دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے، اگر اس وقت ہم زمانے کو دیکھ کے تفسیر کرتے تھے تو آج زمانے کو دیکھ کر نئی تفسیر بیان کیوں نہیں کرتے؟ آج کاپی پیسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہی پرانے 100 سال پہلے جو بیان کی گئی تھی باتیں ابھی تک وہیں کی وہیں ویسے بیان کی جا رہی ہیں؟ اگر تب، یا تو پھر اس وقت خامی تھی کہ تب ہم نے اگر زمانے کو نہ دیکھتے، قرآن جو کہتا ہے وہ لکھ دیتے، چاہے وہ 1400 سال بعد یا 1000 سال بعد جا کے وہ چیز ثابت ہوتی، اگر وہ لکھ دیتے تو شاید آج وہ اس چیز کے ساتھ نائٹ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوتی۔ مگر اس وقت جب ہم نے تفسیر کی تھی تو ہم زمانے کو دیکھتے تھے، ساتھ سائنسی اور نظریات کو بھی دیکھتے تھے، حتیٰ کہ جیسا کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی کافی عرصہ یہ بات رائج رہی کہ زمین جو ہے مرکز کائنات ہے اور سورج جو ہے اس زمین کے اندر گردش کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہم جس وقت احادیث کے اندر ڈیفائن کرتے تھے یا کسی تفسیر کے اندر لکھتے تھے تو یہ اس وقت زمانے کے خیالات تھے، ورنہ قرآن تو یہ کہیں بھی نہیں کہتا تھا کہ زمین مرکز کائنات ہے یا چاند سورج ستارے جو ہیں ساکت اس زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ مگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت جب تفسیر کی تھی ہم نے زمانے کو دیکھا تھا کہ زمانہ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم نے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی۔ اگر
کل کو اس زمانے کو دیکھتے ہوئے تفسیر کی تو آج بھی زمانے کو دیکھتے ہوئے تفسیر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت سی۔ کون سی غلط فہمیاں؟ میں کچھ واضح کر دیتا ہوں کہ جب آج کی نسل قرآن کی تفسیر کو اٹھاتی ہے یا یوٹیوب کے اوپر کھولتی ہے اور وہ سینسٹیو مسٹیک ان قرآن کے نام پر جب وہ بہت سی ویڈیوز کو دیکھتی ہے اور جب قرآن کو کھولتی ہے واقعی ویسا موجود ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے اس تفسیر کے اندر۔ جب ان کو حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تفسیر کے اندر جا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں محکم نظریہ یہ رکھتی ہے، جب وہ آ کے تفسیر کو دیکھتے ہیں تو وہ ماننے لگ جاتے ہیں، الحاد کی طرف ملد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی روک تھام کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور سائنس کے حوالے سے یہ میرا پہلا پروگرام ہے جس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم تسلسل کے ساتھ بہت سی ایسی ویڈیوز سامنے رکھیں گے جن سے قرآن اور سائنسی دونوں حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان یوٹیوب کے اوپر موجود ویڈیو کا جواب بھی دیں گے جنہوں نے اس طرح درج کیا ہوا ہے کہ یہ سینسٹیو مسٹیک ان قرآن ہے۔ ہاں کچھ ہماری ذاتی مسٹیک ہیں، وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر کچھ ایسے افراد موجود ہیں، کچھ ایسے علماء بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو بالکل سائنسی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ بعض ایسی تھیوریز تھیں جن کو بالکل قرآن کے اندر لانے کی کوشش کی گئی ہے، جو غلط کوشش تھی، جس کی وجہ سے بھی یہ اس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ قرآن اور سائنس کے حوالے سے کیونکہ یہ میرا ایک پہلا تعارف کی نظر سے ایک پروگرام ہے جس میں ابھی بہت سی چیزوں کی وضاحت بعد میں سامنے آئے گی، سو چند ایک مختصر انداز میں قرآن اور سائنس کا میں ایک تعارف پیش کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں آسانی ہو۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے، جو اس سے چاہے ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ ہماری ذاتی مسلمانوں کی ملکیت قطعاً نہیں ہے کہ ہم سمجھے قرآن ہمارے لیے ہے، بالکل ہمارے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن ہر غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے ہے۔ جو بھی قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جو بھی اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، قرآن اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، ہدایت انسان ہے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کے اندر کچھ سائنسی خیالات رکھے ہیں، سائنسی ہم اس ٹرم میں کہتے ہیں کہ ابھی میں وضاحت کروں گا کہ سائنسی اس کو کس ٹرم میں کہتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کے اندر اشارات رکھے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ غور و فکر جو معرفت پیدا کر سکتی ہے وہ دنیا کی اور کوئی چیز وہ معرفت پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے خوبصورت سی اشارات دیے ہیں جن میں چاند، سورج، ستاروں کی باتیں ہیں، زمین کی باتیں ہیں، آسمان اور خلا کی باتیں ہیں۔ ان تمام اشارات اس لیے دیے گئے تھے کہ انسان غور و فکر کرے، وہ جانے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو کتنے خوبصورت انداز میں اور اس حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ قرآن نے کہیں پہ کوئی تھیوری پیش نہیں کی، قرآن نے کہیں پہ کوئی ضد والی چیز پیش نہیں کی کہ ہاں یہ میں نے ٹھپا لگا دیا، نہیں۔ قرآن نے غور و فکر کے، قرآن نے ایک اشارتاً کسی بات کا ذکر کیا ہے اور ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے اشارتاً ذکر کیا ہے اور اس چیز کو ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں قرآن نے چیزوں کو فکس کر دیا ہے۔ قرآن نے کسی چیز کو فکس نہیں کیا، فکس ہم کرتے ہیں قرآن کے نام پر۔ غور و فکر کے دروازے ہم بند کرتے ہیں قرآن اور اسلام کے نام پر، ورنہ قرآن غور و فکر کا درس دیتا ہے۔ قرآن کسی چیز کی قرآن نے حد مقرر نہیں کی، حتیٰ کہ جہاں پر قرآن کے اندر 7 کی بات آئی ہے، 8 کی بات آئی یا 10 کی بات آئی ہے، وہاں پہ بھی اگر ہم عربی کی گرامر کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی 7 سے مراد ہماری گنتی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہیں پہ حد نہیں لگا دی کسی چیز کی۔ یہ حدیں ہم بناتے ہیں، ہم لگاتے ہیں کہ یہ حد ہے، اس حد سے زیادہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب اگر 1 منٹ کے لیے اس جملے کو ہم مائنڈ کے اندر رکھیں کہ قرآن غور و فکر کا حکم دیتا ہے، قرآن سوچنے کا، سمجھنے کا فکر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سائنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، جس کا مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، سوچنا، چیزوں کی وجہ کو تلاش کرنا۔ یہ تمام چیزیں جس سائنس
ایک لاطینی زبان کا جو لفظ ہے جس کا مطلب غور و فکر کرنا ہے، اگر ہم لفظ سائنس کو نکال دیں، اس کے متبادل کو لفظ استعمال کریں تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ یہیں کہ غور و فکر کرنا، ایسا علم جس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، ایسا علم جس میں چیزوں کی وجہ تلاش کی جاتی ہے، مشاہدات کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے اندر متعدد آیات کیا یہی بات نہیں کر رہے کہ غور و فکر کریں، یعنی علم سائنس، اس علم کے ذریعے سے پرواز کریں؟ قرآن اس چیز کی ہمیں ترغیب۔ لیکن ہمارے مذہبی سکالر جب بھی قرآن اور سائنس کی بات کرتے ہیں تو قرآن کو الگ پیش کرتے ہیں، سائنس کو الگ پیش کرتے ہیں۔ تقابل کس بیس پہ آپ تقابل کر رہے ہیں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، سائنس ایک علم کا نام ہے، تقابل بنتا ہی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، تو کس لیے آپ موازنہ کرا رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے کچھ اہل ممبر محرم میں بھی ایک واقعہ اس طرح کا بنا تھا، پھر میں نے جواب لکھا اور مسئلہ اور زیادہ بن گیا تھا۔ تقابل کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، خدا کے ساتھ ایک علم کا تقابل کیسے ممکن ہے؟ کس صورت میں آپ کر رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سائنس کو کوئی اور دوسرا خدا سمجھتے ہیں جو ہمارے خدا کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے اور آپ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے اور سائنس جو ہے، یہ جو سائنس والا جو خدا ہے یہ کہتا ہے؟ نہیں، سائنس ایک علم ہے، غور و فکر کا علم ہے، مشاہدات و تجربات کا علم ہے۔ علم کا کیسا مقابلہ ذات خدا سے؟ علم کا قرآن سے کیسا مقابلہ؟ تقابل جائز نہیں ہے۔ سائنس جس غور و فکر کا نام ہے، قرآن اسی غور و فکر کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ یہ تقابل ہم نے بنایا ہے، یہ مقابلہ بازی ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ کس لیے تقابل؟ یہ سارا اپنے مختلف چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم ہے، ایک سائنس ایک علم ہے۔ یہ علم میراث ہے، ہماری میراث ہے، ہم سب کی میراث ہے، کسی سے مخصوص نہیں ہے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے، علم سائنس جو اہل یورپ کی جو میراث ہے یہ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں ایسا؟ ہم سب کی یہ میراث ہے۔ جس دن ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ علم ہماری میراث ہے، ہم پہ بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے دوسروں پہ حاصل کرنا واجب ہے، اس دن ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں تو اہل منبر کہتے ہیں کہ آج کل ہماری نوجوان نسل کو بڑا جنون چڑھا ہوا ہے سائنس کا۔ یہ جملے زیب نہیں دیتے، علم کو روکنے کے لیے جملے آپ کو زیب نہیں دیتے جو آپ منبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں۔ نہیں، غور و فکر کریں، اس علم کو حاصل کریں۔ یہ علم معرفت کے درجات بلند کرے گا، اس علم کے ذریعے سے خدا پہ پہنچے۔ یہ غور و فکر کا علم ہے، مخالفت نہ کریں۔ بالکل بھی ہمارے خدا کے مخالف بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے خدا کے مخالف ہوتا تو آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر بانہیان بابا کیمسٹری کہلاتے ہیں۔ وہ سائنس کے ایک طالب علم تھے، سائنس کے معلم تھے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو تقریباً 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمانوں کا عروج رہا ہے سائنس کے مقام میں، سائنس میں، اس چیز کے اندر، اس علم کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، ایسی تحقیقات کی گئی ہیں جو میں نہیں رکھتی تھی اب تک۔ ابو علی سینا کو دیکھ لیں، القانون فی الطب، ان کی کتاب کو ابھی 100 سال پہلے تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی تھی۔ یہ عروج مسلمانوں کا تھا، یہ میراث تھی، یہ اس وقت تک قائم رہی جب غور و فکر کرتے رہے ہم۔ جب جس وقت مسلمانوں نے غور و فکر کو چھوڑا اور عقائد کا دامن ایسے پکڑ لیا، میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے کچھ اپنے فقہا تھے، علماء تھے، جنہوں نے اس کے خلاف فتوے دیے اور ان چیزوں کی روک تھام کی تھی، مگر ہم پہ کسی صورت بھی لازم نہیں آتا کہ ہم ان کے غلط کا دفاع کریں۔ جب انہوں نے چیزوں کی وجہ تلاش کرنی چھوڑ دی، کیا کہتے تھے؟ ہر چیز کے اندر بیماری آئی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کا سبب ہے، توبہ کریں۔ زلزلے آتے ہیں تو وجہ تلاش کرنے کی بجائے یہ کہا جاتا تھا کہ او اللہ آپ سے ناراض ہے، فلاں گناہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یعنی کہ جوڑ دیا گیا، بجائے اس کے کہ غور و فکر کیا جاتا، چیزوں کی وجہ کو تلاش کیا جاتا، بجائے اس کے کسی بیماری سے مرنے والے افراد کا علاج کیا جاتا، یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مسلح بچھا دیں، توبہ کریں، فلاں گناہ کی، فلاں چیز کی۔ نہیں، اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو اسلام اس طرح سے ڈیفائن کر کے دیا گیا تو غلط کر کے دیا گیا۔ اسلام کو صحیح طرح سے ڈیفائن کریں، سرچ کریں اسلام کے اندر۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، قطعاً نہیں دیتا۔ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں لیکن اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن
لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے اس تسلسل کے اندر، اس سلسلے کے اندر اور بہت سی چیزیں ہم سامنے رکھیں گے۔ ہوا ہے السما کا کہ آسمان سے کیا مراد ہے، آسمان قرآنی کون سا ہے، سائنس کس آسمان کا ذکر کرتی ہے۔ تو بہت عرصے سے میرے دوست احباب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل پروگرام ریکارڈ کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں جو ہمارے منکرین قرآن ہیں یا مخالفین ہیں یا ہمارے اپنی نوجوان نسل جن چیزوں پہ اعتراضات کر کے الحاد کی طرف جا رہے، ان چیزوں کو بھی خاتمہ کر سکیں، اور ان چیزوں کو بھی خاتمہ کر سکیں جو مذہب کے نام پر غلط فہمیاں ہمارے اندر موجود ہیں، پیدا کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم ان چیزوں کو احسن طریقے سے